بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہٹے کٹے تکڑے ہوں گے، ہنسدے وسدے کھیڑتے رہو اور اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ڈھیر ساری دعائیں ان بیماروں کے لیے جو میرے بھائی بہن مائیں ہسپتالوں میں یا گھروں میں ہیں، اللہ ان کو شفا یاب کرے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو رشتوں کی وجہ سے، گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کی مدد کرے۔ آج کی ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے، بڑی ہی اہم بات کرنی ہے آپ سے، اور بڑی ضروری بات کرنی ہے، بہت ہی ضروری آپ سے باتیں کرنی ہیں جو ہمارے گھر کی روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ اور اس پہ ایک بات یاد آ گئی، ایک پٹھان بھائی تھے تو ان کا خرگوش گم گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب آپ کا تو خرگوش گم گیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا وہ واپس آئے گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہم نے اس کو ماڑا نسوار پہ لگا رکھا ہے، جیسے نسوار کا نشہ ٹوٹے گا وہ خود ہی واپس آئے گا۔ تو اسی مزاحیہ لطیفے کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، اس کے ساتھ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی اور اس پہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، اور اس میں سے اس بھائی نے غلطی کی ہے یا اس بہن نے غلطی کی ہے، یہ غلطی کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اگر چلیے اللہ کرے ان کا مسئلہ سنور گیا ہو اور وہ کام بن گیا ان کا، دو میاں بیوی تھے اور وہ اپنی لڑائی جو ہے میڈیا پہ لے آئے، اور عبدالباسط بھائی کو، سید عبدالباسط بھائی کو بلایا اور ان سے میڈیا کے اندر ویڈیو بنی ان کی، اور وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے جی۔ میاں کہتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جو بیوی ہے وہ زبان درازی کرتی ہے۔ تو میڈیا کا سامنے اس بھائی نے 2-3 دفعہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اسے مارنے کی، اور اسی کیمرے کے سامنے اسی بہن نے زبان درازی سے اپنی زبان کو نہیں روکا۔ غلطی دونوں جگہ ہے، اولاد دینا نہ دینا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو جو مرضی دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو چاہے تو پہلے شادی کے پہلے مہینے ہی ان کو امید لگا دے، اور کسی کو چاہے تو کئی سال، 30 سال ان کو اولاد نہ دے۔ تو اس بات پہ تو نہ عورت کو بلیم کرنا چاہیے اور نہ ہی مرد کو کہنا چاہیے، اور اگر دونوں کلیئر ہیں تو پھر ان کو اگر کوئی بیماری ہے، ان کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ مجھے اس بات پہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں ان بھائیوں سے بھی التماس کروں گا کہ بیوی اور میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، اس کو پیار محبت کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو سمجھا کے چلنا چاہیے۔ اور ان گلا ان بہنوں پہ بھی ہے کہ جو میری بہنیں زبان درازی بہت کرتی ہیں۔ ایک انہوں نے بات کی کہ یہ گھٹیا انسان ہے۔ بڑا دکھ ہوا کہ خامند کو گھٹیا کہنا کتنی افسوس کی بات ہے، اور زبان درازی کرتی رہی۔ اس کی ماں یہ کہتی ہے، اس کی ماں یہ نہیں کہ امی ان کی امی ہے، ماں یہ کہتی ہے، ماں یہ کہتی ہے، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ میری ان بہنوں سے التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے اپنی زبان کو روکیں، خامند کے سامنے اپنی زبان مت چلایا کریں۔ میں نے بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو زبان کو روکے رکھتی ہیں، آج ان کے گھر ماشاءاللہ بسے ہوئے ہیں، ان کی اولادوں کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کی زبان انہیں روکا ہے تو مرد جو مرضی کرتا رہے، نہیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ مرد کو بھی ناجائز ناانصافی مارنے پیٹنے کی، ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور لیکن عورت کو بھی تو یہ اجازت نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت ہے کہ یا رسول اللہ میرا اپنے خامند پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اگر اس کے سارے جسم پر دانے ہوں، پھنسیاں اور ان کے اندر پیپ اور تو ان کو چاٹے تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنا مرتبہ مقام تو ہے نا، اتنا تو خامند کا مقام ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خامند کو اگر وہ جسم کو چاٹے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود میری بہنیں نہیں سوچتی اور زبان سے کیا کچھ کہہ دیتی ہیں خامندوں کو
کیا کچھ بولتی ہیں، اور خامند پھر ان بہنوں پہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے، جو وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، مار کٹائی گالم گلوچ کیا کیا کہتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے دونوں طرف سے۔ اور یہ ہمارے ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے شریعت میں، عورت سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے شادی کے لیے دوسری۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو عورت اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 شادیاں کرو، عورت کہیں میں اجازت نہیں دی، بھائی اللہ کا حکم ہے، اور تم اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی ہوگی، تم اللہ کے سامنے یہ نہیں سوچتی، اور کہتے ہیں جی مرد کو اجازت لینی چاہیے۔ قانونی طور پہ تو ہے لیکن شرعی طور پہ اس طرح نہیں ہے۔ تو مجھے آج اس بات پہ بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ ہمیں اپنی لڑائی جھگڑے کو، میاں بیوی کے جھگڑے کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں، اپنے کمرے تک محدود رکھیں، ساتھ والوں کی پتہ نہ ہو، نہ کہ آپ اس کو کیمروں کی زینت بنائیں، میڈیا کی زینت بنائیں اور آپ ان کو اچھالیں۔ اور جس طرح میری بہن بغیر دوپٹے کے وہ بیٹھی ہوئی تھیں، بے پردہ بیٹھی، کتنے لوگ ان کو دیکھیں گے، کتنے گناہ گار ہوں گے۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ نہیں سوچتے ہیں۔ تو جو میری بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا جن کی ہونی ہیں یا جن کی ہونے والی ہیں، تو میں ان سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے اپنی بہنوں سے التماس کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں جائیں، اس ساس کو بھی اپنی ماں سمجھیں، آپ خدمت کریں گے آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کی ذمہ نہیں ہے، لیکن خامن بھی تو آپ کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے نا، آپ کی ہر چیز کا ذمہ اس کے پاس ہے۔ خامن کی بھی خدمت کریں یا اپنی ساس سسر کی بھی خدمت کریں، ان کو اپنے والدین سمجھیں اور اپنے خامن کی بھی خدمت خوب کریں، زبان نہ چلائیں، تہذیب کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں اور اس کا ادب کریں، اور اپنی زندگی خوشگوار۔ چھوٹی موٹی سرد گرم ہوائیں چلتی ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، اس کو اتنا طول نہ دیں، اپنے گھروں میں جا کے نہ بیٹھ جائیں، بات کو زیادہ نہ، اپنے گھر کو بسائیں۔ آج ان ماؤں کو دیکھیں، آپ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، آپ کی ماں نے اپنے پاؤں کو جمایا تو آج ماں بنی، ماں کے ساتھ آگے وہ بھی ساس بن گئی، نانی بن گئی، دادی بن گئی، تو کیسے بنی؟ یہ بڑے مشکل سفر ہیں، ان کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میری بہنیں جو زبان چلاتی ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں، اور آج جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن کے حوالے سے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو سنواریں، اور جیسے ہمارا معمول ہے جمعے کے دن سورہ یاسین کو پڑھنا اپنے والدین کے قبر پہ جا کے، اور یا معزو کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں 41 مرتبہ، اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اپنی دینداری پہ توجہ دیں، وہ بھائی بھی بہنیں بھی، اور نماز پڑھیں، ذکر کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، دنیا کی لڑائی میں نہ پڑیں، اپنے گھروں کو خراب نہ کریں، طلاق تک معاملات کو نہ، بعد میں یہ پچھتاوا رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو میری آج کا اتنا ہی پیغام، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر اب میری باتیں اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔